بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستورہ صفات پر درود و سلام پڑھو تو احسن انداز سے درود و سلام پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے؟ محدثین کرام نے اس روایت کے تشریح میں نقل کیا ہے کہ احسن انداز سے پڑھنے کے بارے میں جو حضرت عبداللہ نے حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ درود و سلام جب بھی پڑھا جائے تو پورے ادب، احترام، تعظیم اور توقیر اور باوضو حالت میں توجہ اور یکسوئی سے پڑھنا چاہیے، تو اس درود پاک کی تمام برکات اور رحمات پڑھنے والے قاری کو نصیب ہوتی ہیں۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو حضور اپنے امتی کا، غلام کا پڑھا ہوا وہ درود و سلام وہ سماعت کر کے اور آپ پر جو پیش کیا جاتا ہے اس کو پڑھ کر حضور خوش ہوتے ہیں اور حضور پھر اس اپنے امتی کے لیے دعا ارشاد فرماتے ہیں۔ محبت سے، ادب سے، احترام سے، توجہ اور یکسوئی سے بارگاہ خیر الانام میں ماہ ذی قعدہ شریف کے اس مبارک جمعہ والے دن بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی محترم عزت مآب حاضرین، سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی پہلی آیہ کریمہ آج کا درس قرآن کا موضوع ہے۔ بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے اور ایک اسلامی تاریخ کے بہت ہی اہم اور بڑے خوبصورت، دلنشین، با ادب اور با اختیار موضوع کی طرف اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہو رہا ہے۔ لمبا موضوع ہے، اگلی آیات کریمہ میں اس میں کے مزید جو وضاحت اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ سیقول السفہاء، اب یہ بے وقوف کہیں گے، من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں قرآن حکیم کے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حکمت عملی، مسلمانوں کے معاملات پر جو شخص اعتراض کرتا ہے قرآن کی نص سے اور قرآن کی دلیل سے، وہ بے وقوف سمجھا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ رب تعالیٰ نے آغاز فرمایا اس آیہ کریمہ کا اور اس موضوع کی شروعات کی کہ جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے کہ اب قبلہ سے کیوں پھر گئے بھائی؟ طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، جب کوئی بات اور نہیں ملتی تو پھر اپنے تائیں باتیں بنا کے، پہلے جو 17 مہینے جو ہے وہ اس قبلہ پہ نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو اب کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ اب قبلہ کو تبدیل کر لیا؟ حالانکہ اس اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، اگر رب تعالیٰ نے خود ہی اس کی طرف اشارہ بھی ارشاد فرما دیا، قل للہ المشرق والمغرب۔ بھائی یہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا تھا وہ اٹ سیلف بذاتی ہی کو بیت المقدس کی شان اور عظمت نہیں تھی، بلکہ رب کا حکم تھا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، تو ادھر کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور اب بیت اللہ شریف کی طرف حضور کی مرضی کی وجہ سے اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے کر رہے ہیں۔ تو قل للہ المشرق والمغرب میں سارے اعتراضات کو دور کر دیا کہ منہ جدھر بھی کر کے تم پکارو گے تو اسی طرف رب تعالیٰ کی ذات کو تم پالو گے۔ لیکن چونکہ یہ نماز کا معاملہ ہے اور نماز اسلامی عبادات کے اندر ایک اہم بنیادی رکن کی حیثیت رکھتی ہے، تو رب تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا رہی کہ جب مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوں عین نماز کی حالت میں، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی جہت
اور سمت جو ہے وہ ایک طرف ہونی چاہیے، وگرنہ جدھر سے بھی تم اللہ کو پکارو گے، جدھر بھی منہ کر کے رب تعالیٰ کو تم آواز دو گے، اس کی بارگاہ میں التجا کرو گے، تو رب تعالیٰ ہر طرف ہی تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں پہ جو اعتراض کرتے ہیں قرآن کی دلیل سے، وہ بے وقوف سمجھے جائیں گے، یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ پھر ایک اور بات جو اس آیہ کریمہ میں کہ ایک لمبے عرصے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی، اور خود حضور علیہ السلام نے بھی 16-17 مہینوں تک قریب 1.5 سال حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے نماز پڑھی بھی اور پڑھاتے بھی رہے۔ تو یہ اعتراض کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی بات نئی آ جاتی ہے نا، کوئی بتا دیتا ہے ہمیں، کوئی صاحب علم، کوئی بندے سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہمارے ہاں بعض ناعاقبت اندیش لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو نا جی ہم 60 سال سے 70 سال سے اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں، تو اب یہ جو ہے نواں آپ نے مسئلہ چھیڑ دیا ہے جی، یہ نیا کٹا کھول دیا ہے آپ نے۔ تو یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ جب قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق ایک بات نئی سامنے آ گئی ہے جو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھی، پہلے ہمارے اوپر اس پہ عمل کرنا بھی لازم نہیں تھا، لیکن اب بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کو اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے جو ہے وٹکے وہ اس بات پہ عمل کرتے رہے تو ہم بھی غلط بات پتہ ہونے کے باوجود بھی اس پہ عمل کرتے رہے فقط اس لیے کہ ہمارے بڑے ہی عمل کرتے رہے۔ تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام مذہب اور دین کا، اللہ رسول کا، ایمان قرآن کا یہ طریقہ کار اور مزاج نہیں ہے۔ جب بات پتہ چل جائے اور حکم کے اندر تنسیخ آ جائے، تبدیلی آ جائے، تو اس حکم پہ عمل کرنا ہے جو اب اس دور میں عین شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے کیا کرتے رہے، ہم کیا کرتے رہے، بڑے کیا کرتے رہے، کون کیا کر رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا جی، یہ ابھی یہ پچھلے دنوں ہم نے یہاں پہ وہ اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات، وہ دیکھیں نا جی وہاں پہ تو یہ کر رہے ہیں جی، جبر میں تو یہ ہو رہا ہے جی، گجرخان میں تو یہ ہو رہا ہے جی، پڑی بھائی وہ کیا کر رہے ہیں اس کا جواب انہوں نے دینا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو شریعت کی ایک بات پتہ چل گئی اور اپنے مظلوم بے گناہ نہتے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر گزرنے کی ہمارے اندر جسارت اور توفیق موجود ہے تو ہمیں وہ کر لینا چاہیے، یہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ تو جب ایک بات کا علم نہ ہو، سود کا جب حکم آیا، سود کا کہ وہ حرام ہے اور اس طرح، تو اس وقت معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے سود پہ رقمیں لی ہوئی تھیں، جنہوں نے سود پہ رقمیں دی ہوئی تھیں، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی بندہ نواز ہم تو یہ کرتے رہے کل شام تک، آج صبح تک، جب تک یہ حکم حضور نازل نہیں ہوا تھا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اپنی معاذ اللہ ماں کو اپنے لیے حلال سمجھنا یہ متصور ہوتا ہے سود کے معاملے میں، اور اس کو لکھنے والا، اس کو دینے والا، اس کو لینے والا، اس پر گواہ بننے والا، اس میں کسی طرح سے بھی شامل ہونے والا، حضور نے فرمایا سب پر اللہ رسول اور کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو لوگ ڈر گئے، صحابہ دوڑے دوڑے بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہوئے، عرض کی بندہ نواز ہم تو بڑے گھاٹے کا سودا کر بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کل شام تک، آج صبح تک تمہیں اس کی خبر نہیں تھی، تمہیں علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے۔ اب جب علم آ گیا، تمہارے دانست میں، تمہارے علم میں یہ بات آ گئی، تو اب کے بعد جو اس طرح کا معاملہ کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا۔